جی ہم سونے اور جاگنے کے آداب پڑھ رہے تھے اور ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا. بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے بعد کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو. بہت سی چیزیں ہم دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اور کچھ پڑھتے آئے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت ملتی ہے وہ سورت ملک کی ہے. روزانہ کی بیس پہ ایک ایک آیت یاد کریں، جیسے کہ ہم اپنے بعض گروپ میں یاد کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ 18 آیتوں کی مختصر سی سورت ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے. تفسیر بھی ایک دفعہ زندگی میں اس کی ضرور پڑھیں، اور بعض ہمارے گروپوں میں ایک ایک آیت کی ایک ایک تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہم کروا رہے ہیں، ترجمہ بھی کروا رہے ہیں، تجوید بھی، تاکہ جب ہم رات کو یہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ضرور پڑھا کریں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں. فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پہ کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پہ کرو. پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پہ دم فرماتے، اور پھر جب تک ہاتھ اپنے جسم پر پہنچاتے اور جسم پر پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا. سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے. شمائل ترمذی میں یہ آپ کو روایت ملتی ہے. جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں. حضرت برارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات فرماتے تھے. بہت سی روایتیں آپ کو ملیں گی، اللہم بسمک اموت و احیا کی بھی ملتی ہے، اور اس طرح بہت سی دعائیں آپ کو اور بھی ملیں گی. سیدھا لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے. حضرت معاش رضی اللہ عنہ کے والد طفاحت الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدھا لیٹنا اور الٹا لیٹنا دونوں صورتوں کو منع کیا گیا، یعنی پیٹ کے بل لیٹنا یا بالکل سیدھا لیٹنا. دائیں کروٹ پہ لیٹیں، ہاں کچھ دیر کے بعد آپ بائیں کروٹ بدل سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دائیں کروٹ پہ لیٹیں. سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو. ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر بھی نہ ہوتا ہو. جب پہلے گھر بنتے تھے تو ان میں روشن دان رکھا جاتا تھا اور وہ اس میں سے تازہ ہوا آتی جاتی تھی. اب جدید دور میں جو گھر بنائے جاتے ہیں اس میں روشن دان بالکل نہیں بنائے جاتے، اور جو ہماری ونڈو بھی ہوتی ہے وہ بند رہتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم نے ہیٹر کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہم نے اے سی کا، جس کی وجہ سے وہ کمرے بالکل بند رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت سی بیماریاں انسان کو لگ گئی ہیں، جس میں سانس کی بیماری اور الرجیاں بہت زیادہ کثرت سے نظر آتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے اے سی یا ہیٹر بھی لگانا ہے تو ونڈو تھوڑی سی کھلی ہو جس میں سے تازہ ہوا آپ کا بھی گزر ہوتا ہو. اس سے صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور ان چیزوں سے جتنا ہو سکے ان کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. ضرورت کے تحت آپ اسے استعمال کریں، لیکن ہر وقت انہی کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کا آن رہنا اور اس کے بغیر زندگی نہ گزرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں چیزیں. منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے.
چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پہ سونے سے پرہیز کیجیے جس پہ کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ انسان کو اگر سونے میں چلنے کی عادت ہے تو بھی خطرناک ہے، اور بعض دفعہ ویسے بندہ اٹھتا ہے نیند کی وجہ سے تو اسے پتہ نہیں چلتا، تو خدا نخواستہ اس پہ سے گر بھی سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ چھت پہ ہیں تو اترتے وقت یعنی سوئے ہوئے تھے تو اہتمام کیجیے، زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے، سیڑھی پہ پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی کافی تکلیف اس کی اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں اگر انگیٹھی ہے یا ہیٹر ہے تو اسے جلا کے نہ سوئیے، اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر چلا کر سوئیے۔ اگر جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے آگ جلنے سے جو بند کمروں میں گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات اس سے جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ واقعات آپ کثرت سے سردیوں میں پڑتے ہیں۔ سونے سے پہلے جو زیادہ دعا بخاری اور مسلم میں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے، یہ میں نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں بھی کہا تھا۔ نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخری شب میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اس کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ خواب اگر کوئی دیکھیں آپ نیند میں تو اللہ کا اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ سچا ہو اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا، اور آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے۔ کوشش کیجیے، دعا بھی مانگتے رہیے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زیارت کروائے، آمین۔ اسی طرح اگر آپ رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں تو وہ کسی سے بھی آپ بیان نہ کریں، اور اس میں بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ نے چاہا تو آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ کوشش کیجیے کہ آپ ایسے خواب کسی کو بھی نہ سنائیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے جی سے گھڑ کر جھوٹے خواب تو کبھی بھی بیان نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اللہ معاف کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہ جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، بخاری کی روایت ہے۔ جب بھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا بہتر خواب ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں من گھڑت خواب گھڑنے سے محفوظ رکھے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے
اپنے رب سے دعا کیجیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی دعا یاد کروائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا تلقین کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمزۃ الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتی ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کو میرے پاس آئے۔ میں ریکویسٹ کروں گی ایڈمن کو کہ جب وہ یہ لیکچر سینڈ کرے تو یہ جو دعائیں ہیں سونے، جاگنے اور ڈرونا خواب دیکھنے کے بعد جو دعا پڑھی جائے وہ بھی اگر سینڈ کر دیں، اللہ ان کو اس چیز کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔